دیکھیے مولوی اسماعیل صاحب، یہ جو میڈیکل کمپنیاں ہیں یہ ڈاکٹرز حضرات کو مختلف ترغیبات دیتے ہیں ان کی دوائیاں استعمال کرنے کے لیے. اس میں کچھ تفصیلیں ہیں. وہ کمپنی کا جو نمائندہ ہے وہ اگر آ کر کہتا ہے کہ جی یہ گولی یہ دوائی اس علاج کے لیے اور اس علاج کے لیے ایک دوائی پہلے سے موجود بھی ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ کمپنی اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے، کیونکہ یہ انسانی جان کا مسئلہ ہے. تو سب سے پہلی شرط تو اس کمپنی کا اس قابل ہونا ہے. نمبر 2، وہ دوائی تجربے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ دوائی اس پرانی دوائی جیسی ہے یا اس سے اچھی ہے. یا نمبر 3 یہ ہے کہ یہ دوائی یا تو اس پرانی دوائی کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے کم ہے. اگر یہ 3 باتیں ہیں تو پھر ڈاکٹر صاحبان کو اس نئی دوائی کے لکھنے کی اجازت ہے اور وہ اس دوائی کو لکھ سکتے ہیں، اور اس پر اگر ان کو کچھ مراعات ملتی ہیں تو مراعات لینا بھی جائز. لیکن اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ بھائی یہ کمپنی اس قابل نہیں ہے یا یہ دوائی ویسی نہیں ہے یا اس کی قیمت جو ہے وہ پرانی کی قیمت سے زیادہ ہے، تو اب اس صورت میں یہ ایک لالچ ہے اور اس کا کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی بعض ڈاکٹر صاحبان کے پاس لیبارٹری والے اپنے پرچے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس بندوں کو ایکس رے کے لیے ٹیسٹس کے لیے بھیجا کریں. تو اس میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر ٹیسٹ کی جو رقم ہے وہ نارمل لیبارٹریوں میں جو ہوتی ہے وہاں بھی وہی ہوتی ہے، لیبارٹری والے اپنے نفع میں سے ڈاکٹر صاحب کو حصہ دیتے ہیں، تو پھر تو وہاں پر بھیجنا جائز ہے، بشرطے کہ اس لیبارٹری کی کا جو معیار ہے وہ عام موجود اچھی لیبارٹری والوں کا ہی ہے. لیکن اگر معیار انتہائی گھٹیا ہے اور پیسے وہی ہیں تو اس صورت میں پھر اب مریضوں کی جان سے کھیلنا ان کے لیے جائز نہیں ہے.